الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صبر کے پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم. گنہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ. شفاعت یا
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بعد بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد حضرات عظیم مقام اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ الفاتحہ. اللہ کریم نے فرمایا جب تسی پاک صاف ہو کے وضو کر لو، طہارت کر لو، وضو کر لو، پاک ہو جاؤ، کپڑے بھی تہاڈے پاک ہون، جسم بھی تہاڈا پاک ہوئے، کوشش کرو کہ تہاڈا باطن بھی پاک ہوئے، تے پھر مصلی دے اوتے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے میری تسبیح بیان کر کے میری حمد بیان کر کے تے پھر میرے کو دعا مانگو. میرے کو یا اللہ کی دعا مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہر بندہ دعا مانگتا ہے نا بھائی. نماز کے اندر ہر بندہ سبحانک اللہ پڑھ کے، ثنا پڑھ کے، تعوذ پڑھ کے، تسمیہ پڑھ کے پھر اللہ کی حمد بیان کر دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کے بعد کی کہنا ہے؟ کیا وضو کرنا سیدھا رستہ نہیں؟ وضو کرنا بھی سیدھا رستہ. مسجد کے اندر آنا، اپنے گھر میں مصلی پہ کھڑا ہونا اللہ کی عبادت واسطے سیدھا رستہ نہیں ہے نا؟ سیدھا رستہ. اپنے جسم کو پاک کرنا، لباس پاک کرنا، ذہن صاف کرنا، دل کی طہارت کرنا، اکھیاں کا وضو کرنا، سماعت کا طہارت کرنا، مصلی پہ کھڑے ہو کے ساری کائنات کو تھلے سٹ کے ان کو رب کا نام بلند کر کے کہنا اللہ اکبر. کیا سیدھا رستہ نہیں؟ اے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. یہ سارا پڑھنا یہ سیدھا رستہ نہیں؟ دسیا نہیں ہے نا سیدھا رستہ. پھر شیطان کو اللہ کی پناہ مانگنا. شیطان مرغوب کے ڈر کو اللہ کی پناہ کے اندر آ جانا، اللہ کو مانگنا کہ یا اللہ کا تیری پناہ کے اندر آنا، یہی سیدھا رستہ نہیں؟ کیونکہ یہی سیدھا رستہ ہے نا. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام بلند کرنا، اللہ کے نام علی شروع کرنا. کیا یہ سیدھا رستہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ ساری تعریفت تیرے واسطے نے جڑا سارے جہانوں کے پالن والا ہے. سبحان اللہ. یہ سیدھا رستہ نہیں؟ الرحمن الرحیم، سب تو بڑا رحمان تے سب تو بڑا رحیم. یہ سیدھا رستہ نہیں؟ یا اللہ تو ہی رحمان ہے تے تیرے جیسا رحیم بھی کوئی نہیں. یہ سیدھا رستہ نہیں؟ مالک یوم الدین، یا اللہ قیامت کے دن کا بھی تو ہی مالک ہے. سیدھا رستہ نہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری عبادت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کتنی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی تحقیق میں؟ صرف یا اللہ تیری عبادت. و ایاک نستعین، یا اللہ تیرے کو ہی مدد مانگنے ہیں. سبحان اللہ. کیا یہ سیدھے رستے نہیں؟ یہ سیدھا رستہ ہی ہے.
لیکن اللہ کی فرمان ہے اور تسی اے آکھو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھی راہ بتا، سبحان اللہ، یا اللہ سانو سیدھی راہ بتا۔ اے سارے کلمہ کلمات طہارت وضو جگہ مصلی جسم پاک ہر چیز پاک کر کے اللہ اکبر کہہ کے مصلی کے کھڑے ہو کے اللہ کی صلاح بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، کیا سیدھا رستہ نہیں؟ سیدھے رستے کے اوپر آ کر بھی اللہ فرماتا ہے میرے کو دعا مانگو اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، مطلب ہے کہ ساری چیزاں سیکھن واسطے، یہ ساری چیزاں سیکھن واسطے، طہارت سیکھن واسطے، طہارت سیکھن واسطے، قبلہ رو ہون واسطے، مصلی دے اوتے آن واسطے، اللہ اکبر دا طریقہ تے سلیقہ سیکھن واسطے، اللہ کی ثنا بیان کرن واسطے، اللہ کی تحمید بیان کرن واسطے ایک رستہ چاہیے جڑا سیدھا رستہ ہوے تے ٹھیک طریقہ ہوے، جس طریقے تے چل کے اسی واقعی اللہ کی مرتبہ کے اندر پہنچ جائیں گے۔ یا اللہ کدھر کا طریقہ بڑھو، وہ طریقہ کیڑا ہوگا؟ صراط مستقیم، صراط مستقیم کیڑا ہوگا؟ اللہ فرمانے میں صراط الذین انعمت علیہم، تے تسی کی آکھو یا اللہ اونا لوکاں دا طریقہ، اونا لوکاں دا طریقہ، صراط الذین اونا لوکاں دا طریقہ انعمت علیہم، یا اللہ جنہاں دے اوپر تو اپنا انعام کیتا ہے، تے نال ہی فرمایا ان یکو غیر المغضوب علیہم والضالین، اونا لوکاں دا طریقہ نہیں یا اللہ جنہاں دا تو ناراض ہویا کہ یا اللہ جڑے گمراہ ہو گئے انہاں دا طریقہ نہیں بلکہ انہاں دا طریقہ جنہاں تے تیرا انعام ہونا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کنے سکھایا؟ اللہ توبہ یہ نازل ہوئی ہے سورۃ الفاتحہ، اتنی اہم ہے کہ اللہ کی سب سکھا رہے بالکل منگو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ اتنا جناب نوحات کو آ کے، صاف کپڑے کو آ کے، بہترین لباس کو آ کے، مسجد سے لے جا کے اپنے نام کی بڑائی بیان کروا کے، اپنی صلاح یا اپنی حمد بیان کروا کے دیکھیں گے یا اللہ انہاں لوگوں کا رستہ کیوں بھائی گل سمجھ آ رہی نا؟ اسی تو سمجھا سی تیرا رستہ ہی ہے، اور کسی کے رستے چلنا نہیں، کسی مگر لگنا نہیں، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی جناب، سب بالکل ختم ہو گئے، تیرا رستہ سیدھا رستہ ہے۔ اسی نے یہ سنیا سی کہ یا اللہ تو سارے کام کروا دے کے نہ بالکل منگو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جنہاں دے اوپر تو انعام کیتا ہے انہاں دا رستہ کسی بندے دا کلام کا نہیں ہوئی، کسی بندے دا کلام ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہر قرآن دی پہلی سورت، ہر بندے کو یاد، نمازی ہر بندے کو یاد ہے، کہ دعا بھی مانگدی ہو، ہاتھ بن کے مانگدی ہو، یا اللہ انہاں لوگوں کا رستہ بتا دی جنہیں اوپر تو انعام کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام سے وضاحت فرما دیتی انعام والے کون، تاکہ کسی کے دل کے اندر شک نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا 4 گروہ نے جنہاں نے میں انعام کیتا ہے، کتنے گروہ نے؟ 4 گروہ نے جنہاں نے میں اپنا انعام کیتا ہے۔ یہ قرآن ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آپ سبحان اللہ۔ یہ 4 گروہ نے جنہاں نے اللہ نے انعام کیتا ہے، جنہاں نے رستے کی دعا مانگنے واسطے رب نماز کھڑا کر کے دعا کرے کہ میرے بندو میرے کو دعا مانگو کہ یا اللہ انہاں لوگوں کا رستہ بتا دے، سبحان اللہ، انہاں لوگوں کے رستے پہ چلا دے۔
تے کہڑے کہڑے گروہ نے؟ من النبی، نبیوں کا گروہ. اب سبحان اللہ، یہ نبیوں کا گروہ ہے. سبحان اللہ. دوسرا گروہ صدیقین کا گروہ ہے. تیسرا گروہ شہداء کا گروہ ہے. چوتھا گروہ صالحین کا گروہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ چوتھا گروہ کدھر؟ صالحین کا. پہلا گروہ نبیوں کا، دوسرا مقام صدیقوں کا، دوسرا مقام کدھر؟ اللہ نے قرآن سے دسے. پہلا مقام کدھر؟ نبیوں کا. کہ نبیوں کو بعد مقام کدھر؟ بولتے نہیں پیا تسی بھائی. عام صدیقہ جو تسی بھی ہو سکتے ہو. ہاں جی، اگر اپنا کردار بنا لو کہ عام صدیقین کے وچوں تسی بھی شامل ہو سکتے ہو. یہ اولیاء کے جڑے اعلیٰ درجے نے صدیقین کے اندر شامل نے. وہ جنہاں نام آپ سنیا نا صدیق اکبر، وہ سارے صدیقاں کا سردار تے سارے کا بادشاہ ہے. آپ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ نے فرمایا صدیقین. تیسرا شہداء. شہداء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چاچا سید الشہداء. کیڑا چاچا بنا؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر مدینہ. اب سبحان اللہ. بدر میں ہیرو اور بدر میں سپہ سالار حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. شہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. بدری شہداء، احدی شہداء، خندق کے شہداء، خیبر کے شہداء، اور سن 65 کے شہداء، 71 کے شہداء، کارگل کے شہداء. تیرا سچا شہید اللہ کے رسول کے واسطے جن نے جان قربان کی تھی وہ کون ہوتا ہے؟ شہید. اللہ نے فرمایا تیسرا درجہ شہیداں دا. تیسرا کیا دا؟ تے چوتھا صلحاء دا، صالحین، نیک لوگاں دا. کیا دا؟ نیک لوگاں دا. عام طور پہ ولی دا لوگ کہتے ہیں کہ جناب ولی دا چوتھا نمبر ہے. ولیوں دا چوتھا نمبر ہے. یاد رکھنا ولی صدیق بھی ہو سکتا ہے. ولی صدیق بھی ہو سکتا ہے. جنہ سر تو رہ کے پیروں تک سچائی کی ڈبیا ہوئے جنہیں شب و روز سچائی کے اندر گزرے ہو، جنہیں جھوٹ کبھی بولیا ہی نہ ہوئے، جھوٹ کی زبان پہ ہی نہ آنا ہوئے، وہ صدیق ہی ہوگے گا. ولی نبی نہیں ہو سکتا، ولی صدیق بھی ہو سکتا ہے، کہ ولی شہید بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نہیں بھائی؟ مولانا کفایت علی کافی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جدو انگریزاں نے درختاں نال ٹنگیا اور مسلماناں دے علماء نوں سارے شہید ہی سن نا. وقت دے بڑے بڑے علماء سارے شہید ہی سن نا. اللہ اکبر. انگریز ایک لکھتا ہے کہ میں ان دنوں دے وچ 1857 دی جنگ آزادی دے اندر میں جدو گزریا روڈ دے دونوں کنارے تے کئی میل تک میں کوئی درخت ایسا نظر نہیں سی ہوتا جنہیں نہ کسی عالم کی لاش نہ ٹنگی ہوگی. انہیاں قربانیاں دیتی ہیں. تو ولی نبی نہیں ہو سکتا. نبی نے برابر بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ولی صدیق ہو سکتا ہے. ولی صدیق ہو سکتا ہے، ولی شہید ہو سکتا ہے. اور سالے کے تاں پر ولی بندہ ہی تاں ہے کہ بندہ پہلے سالی ہوئے تھے نیک عمل کرنے والا ہوئے. آپ سمجھ آنی نا؟ اللہ کریم نے سارا کام کروا کے سانو کی فرمایا کہ میرے نیک بندیاں دے، میرے ولیاں دے نقشے قدم دی میرے کو دعا مانگو. کیوں؟ انہاں دا رستہ ہی سیدھا رستہ ہے. اور ولیاں دا رستہ چاہے اجمیر کو ہو کے جانا ہوئے، چاہے بغداد کو ہو کے جانا ہوئے، چاہے داتا کی نگری لاہور کو ہو کے جانا ہوئے، چاہے جناب کسی علاقے جو ہو کے مدینے جانا ہوئے، اور رستہ سیدھا اللہ کا رستہ ہے، نبیوں کا رستہ ہے.
اکبر. حضرت گرامی میں جناب کے سامنے سورہ یونس کی آیت کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا سی. اللہ کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار بے شک جڑے میرے ولی نے انہاں نو دنیا دے اوپر بھی کوئی خوف نہیں ہوئے گا تے قیامت کو بھی ڈر نہیں ہوئے گا. قیامت کو بھی کوئی ڈر نہیں ہوئے گا, غمگین نہیں ہوں گے. بعض علماء نے ادا ترجمہ ان کی تفسیری ترجمہ کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے جڑا ولی بن جان گے, جڑے میرے قریب ہو جان گے, جڑے میرے قریب ہو جان گے, اللہ فرمانے نے انہاں نو اپنا بھی ڈر نہیں رہے گا تے اپنے یاراں دا بھی کوئی خوف. جڑے انہاں دے نال بن جان گے انہاں دا بھی کوئی غم نہیں رہے گا, نہ دنیا دے اوپر تے نہ آخرت دے اندر. نہ دنیا دے اوپر. میں ایک چھوٹی جی مثال ہے جسے بات چوز کر کے ابھی اپنے موضوع کی طرف اپنے موضوع وغیرہ لے کے چلنا کہ قیامت کا دن ہوئے گا تے صفحہ بنیاں ہوں گیا, جنتیاں دی قطاریں لگیاں ہوں گیا, کوئی بھی بندے گزر رہے ہوں گے, ایک بندہ ایک اللہ دے نیک بندے دی ولی دی بازو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا. تو بندہ بول کے کہے گا تو میں نے کیوں پھڑیا ہی, اور کرے گا جناب نے تو پہچانو. وہ اللہ کا ولی کہے گا بھی میں تینوں نہیں پہچانتا, میں تینوں یہ حکمت ہوگی ہے صاحب, میں تینوں نہیں پہچانتا. کہ سرکار ذرا غور نال دھیان نال توجہ نال ذرا میری طرف دیکھو نا. دنیا کے اوتے دنیا کی حیاتی کے اوتے تسی ایک باری وضو کرنا سی تو میں پانی لے کے آیا سا تو وضو کرایا سی. سبحان اللہ. انہوں نے کہا اچھا بڑی نیکی کی تھی, اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا. انہوں نے کہا کہ اللہ نے اجر دے گا نا, لیکن ہن گل یہ ہے کہ تھوڑی دیر پاوے تہاڈی صحبت رہیا تے تہاڈی صحبت ہے نا. پاوے چند لمحے تہاڈی صحبت کے اندر رہیا, پر دنیا دے اوتے صحبت تے تہاڈی مل گئی نا, تو بندہ بول کے آکھے گا ہن چاہنا کی ہے, اور کرے گا حضور گل نہیں جے یا کہ اللہ دے حضور میری سفارش کرو گا میرے بھی نال چلو, یا مینوں بھی نال لے کے چلو, یا میرے نال چلو. اللہ دے حضور سے کرے گا مولا ایک بندہ یا اللہ ذکر پہ گیا, خیر باغی پہ گیا, تے یا اللہ انج گل کر رہا, اللہ فرمانے نے تو کی چاہ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ پوچھے گا اے میرے پیارے بندے تو کی چاہ رہا ہے. عرض کرے گا یا اللہ میں تے یہی چاہنا کہ دنیا تے میرے کام آیا سی, وضو کرایا سی, نیکی کیتی سی, تے یا اللہ اینو اس نیکی دا بدلہ اجی عطا فرما کے اینو میرے نال ہی جنت بھیج دے. اللہ فرمائے گا جا اینو بھی نال لے تے جنت دے اندر چلا جا. ایک دنیا کے اوپر رہ کے جڑا بڑی دے نال چند لمحے گزارے, اللہ ہو بھی حشر دے میدان کے اندر دوڑ نہیں آن دینا کہ اپنے بلی کو حکم فرما دے کہ جنہیں تو راضی ہوگے میں راضی, کہ جنہیں ساری زندگی اللہ دے ولیوں نال گزاری ہوئی تھی. سبحان اللہ. اللہ دے نیک بندیاں نال گزاری ہوئے گی, اللہ دے پیارے بندیاں نال گزاری ہوئے گی. اللہ فرماتا ہے میرے بندیاں نوں دنیا تے کوئی خوف نہیں ہونا, اپنا بھی ڈر نہیں ہونا تے اپنے یاراں دا بھی ڈر نہیں ہونا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ نے فرمایا جو سارے چھڑ جان گے نا, سارے چھڑ جان گے, قیامت کا دن ہوئے گا ایک دوسرے کے دشمن ہو جان گے. بڑے بڑے پورے سچر, بڑے بڑے ڈاڈے یار ایک دوسرے کو دور ہو جان گے. اللہ فرماتے ہیں اوتھے بھی متقین پرہیزگار یار ایک دوسرے کے کام آئیں گے. سبحان اللہ. ان المتقین اللہ کا مراد ہے. اللہ نے فرمایا اوتھے بھی متقی ایک دوسرے کے کام سمجھ آ رہی نا نہیں, اوتھے بھی کام آئیں گے. اللہ نے فرمایا انہوں نے اپنا بھی خوف نہیں ہونا, اپنے یاراں کا بھی ڈر نہیں ہونا, کیونکہ آپ ہی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تسی اللہ تو ڈرتے ہو کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ, جڑا سچیاں دے نال ہو جائے گا انہاں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. دنیا کی مثال تسی بڑی دیکھی ہے کہ جناب کتنا بڑا جہاز ہوتا ہے, تے جہاز تے کتنے طرح دے حساب نال ندیاں ہوتا ہے,
تے لوہا لگا ہوندا ہے لیکن وہ سارا لوہا لکڑی دی وجہ تو پانی دے اوپر اتردا رہندا ہے تے جے لوہا ڈوبن کی خاصیت رکھنے کے باوجود لوہا ڈوبن کی خاصیت رکھنے کے باوجود لکڑی دے سنگ رکھ کے تر سکتا ہے کہ اللہ کے ولی نے جو سنگ رکھ جائے وہ کیوں نہیں تر سکتا نیکوکاروں کا نال نیکوکاروں کا ساتھ نیکوکاروں کا پیار نیکوکاروں کی محبت نیک کے سارے اعمال کرنے والے لوگوں کا اگر ساتھ مل جائے اللہ اکبر اللہ کریم نے فرمایا انہاں دی نشانی یہ ہوتی ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون انہاں لوگوں دی دو نشانیاں نے ایک تے پکے مومن ہوتے ہیں سبحان اللہ انہاں دی ایمان سے لفظ اضطراب نہیں ہوتا بین بین نہیں چلتے بین بین نہیں چلتے دو رنگی نہیں اپنا دے کیوں بھائی دو رنگی کسی شاعر نے کہا نا دو رنگی کو چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا ٹھیک ہے سراسر موم ہو ایتھے بھی پیار رکھنا دیکھتے بھی پیار رکھنا ایمان کی گل جتھے آ گئی اوتھے جناب دیکھیا پاسا کے نہ پا رہے ہو تو کی گل کرتے نہیں اللہ نے فرمایا نشانی ہونا دی ہے کہ ایمان کے اندر پختہ ہونے نے ایمان کی گل آ جائے سر کٹا دینے نے عقیدے کو پیچھے نہیں ہٹتے ایک پہلی نشانی ہے اللہ نے ولی دی اونچی آپ کو سبحان اللہ آخری مسلم ہاتھ میں اللہ نے فرمایا پہلی نشانی ہے پکے مومن پکے مومن جو 100 اور 200 نہ بنا ہوئے تھے نہ ہی ایمان ایک پاسے رکھ کے جیب آگے کر دیتی اگے پیچھے پکے مومن جھوٹ نہیں بولنے والے کبھی ہے جی نہ رشوت چھڑنی نہ کوئی جناب ہو کسی کا حق چھڑنا نہ کوئی برائی چھڑنی تو پھر سمجھنا کہ میں بڑا اچھا اور میں تو شیطان بھی کہنا سی اللہ نے فرمایا میں بھی اتنے گنجائش ہی نہیں ہے چلتا تھا اس کا اللہ نے فرمایا پہلی نشانی ہے بولتے ہی نہیں ایمان کی حالت کے اندر بولتے نہیں کربلا سے جب کلہ بھی کھلتا ہے نا 22,000 کے سامنے بھی نہیں ڈولے گا ایمان اتنے بھی مضبوط ہی رہے گا اللہ اکبر تے جے لاہور چکری آ کے ڈیرے لا لے نا تے پاوے سارا زمانہ بھی کافر ہوے کلہ علی دا لال کھلوتا ہے گا ایمان اتنے بھی نہیں ڈولے گا کیونکہ یہ چیز ہے نا اللہ اکبر حضرت گرامی اللہ کریم نے فرمایا پہلی نشانی انہوں نے کی ہوئی ولیاں دی الذین آمنو ایمان والے ہوں گے پکے ایمان والے ہوں گے ایمان سے کمزوری نہیں سرکار نے فرمایا برائی دیکھو نا برائی ہاتھ میں روک دیو ان پر اپنے اپنے ایمان کا ٹیسٹ کر گیا پسائے کہ آپ ایمان دے کس لیول دے ہوتے ہیں حضور نے فرمایا اگر کوئی برائی ہوگی دیکھو کہ ہاتھ میں روک دیو اگر ہاتھ نہیں نہ روک سکتے تو زبان نہ روک دو کہ جو زبان نہ بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل کے اندر برا اس کو سمجھو برائی سمجھو حضور نے فرمایا ایمان کا کمزور ترین جناب حصہ ہے اور کمزور ترین میدان ہے اور آپ ہی سوچیے آپ کہ برائی کو آپ ہاتھ نہ روک رہے ہیں برائی کو زبان نہ روک رہے ہیں یا دل سے برا آکھ رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ سارے جو کافی بندی ہو گئے میرے دل سے بھی برائی و برائی کہتے ہو گئے سمجھ آ رہی نہ بھی اور فلانے کی قبر تے جناب کیویں بندے فلانے کی قبر تے عرس ہوندے فلانے کی قبر 1000 سال 2000 سال اس واسطے اور اج بھی زندہ نے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا انہاں کی نشانی یہ سی کہ جب گھاٹے دا سودا ہوندا سی تب ایمان والے ہوندے سن واقعے دا سودا ہوندا سی تب ایمان والے ہوندے سن سر نیک دی واری آندی سی تب ایمان والے ہوندے سن سر تیل دی واری آندی سی تب ایمان والے ہوندے سن اللہ اکبر دوسری نشانی اللہ کریم نے فرمایا وَقَالُوا يَتَّقُونَ اور اللہ تو ڈرتے ہیں متقی پرہیزگار تقوی اختیار کرنے والے اللہ کو ڈرنے والے
اللہ کی رضا تے چلن والے، اللہ کا خوف دل سے رکھنے والے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے فرمایا جڑا اللہ کا خوف رکھتا ہے نا، قرآن پاک سورہ الرحمن، اللہ نے فرمایا جڑا اللہ کا خوف رکھتا ہے اس خوف کے بدلے کے اندر اللہ کریم کو دو جنت عطا فرمائے گا. جنتان ایک نہیں دو. اللہ نے فرمایا تجھے نشانی ولیاں دی ہوتی ہے اللہ کو ڈرتے نے، اللہ کو ہی ڈرتے نے، اللہ کو علاوہ کسی کو ڈرتے کیوں؟ اللہ احق ان تخشاہ، کیونکہ اللہ ہی حق رکھ رہا ہے کہ انہیں کو ڈریا جائے. پھر جی کو ڈرنا ہے نا، جی کو ڈرنا ہے، انہیں پھر رب کو بھی ڈرنا ہے. جب رب کو ڈر گیا نا، سرکار نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جب اللہ کو ڈر جاتا ہے نا، پھر زمانے کی کوئی چیز انہیں ڈراتی نہیں بلکہ زمانے کی برائی انہیں کو ڈر جاتی ہے. اسی اللہ کو ڈرتے ہی نہیں. تو کوئی اتنا پرانے پودے کے نسل رب نے کہ کسون نے اس کسون کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، رب کو نہیں ڈرتے. رب کو کیوں؟ اللہ تعالیٰ جس احساس کا نام ہے نا، اللہ ہر اکھ کو نظر آنے والا نہیں، ہر اکھ کو نظر آنے والا نہیں، ہر ایک کے حواس کے اندر آنے والا نہیں. اللہ کے احساس کا نام ہے. جنہیں کسی نے کہا سی خدا ایسے احساس کا نام ہے وہ سامنے اور دکھائی نہ دے. اللہ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تہاڈی شارک تو بھی زیادہ قریب ہوں، محسوس تے کرو نا. سمجھ آ رہی نا بھائی؟ لہذا خوف بھی ہوگا، ایمان بھی مستحکم اور خوف بھی اللہ کا. اللہ نے کہا دو نشانیاں نے، انہاں دی دو نشانیاں پوریاں ہو گئی ہیں، ولی کامل ہو گئے. یہ ولی کامل ہو گئے. اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، سنو لوگو انہاں واسطے دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے، آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہے. اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کریم نے فرمایا رب کے کلمات تبدیل نہیں ہوں گے. کہہ دیتا میرا ولی تے کہہ دیتا ہے، کہہ دیتا میرا ولی تے کہہ دیتا ہے. کہہ دیتا ہے دنیا میں سب کو سونی تے آخرت میں سب کو سونی تے چاہے جا کے دیکھ لو، چاہے اجمیر کے کنویں پہ جا کے دیکھ لو، چاہے دادا علی اجمیری کے کنویں پہ جا کے دیکھ لو، چاہے بغداد کے اندر جا کے دیکھ لو. انہاں کی دنیا میں سونی سی، انہاں نے آج برزخ میں سونا ہے، کل انشاءاللہ انہاں اجر میں سب کو سونا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، الفوز العظیم. اللہ نے فرمایا یہی کامیابی سب کو بڑی کامیابی ہے. لہذا حضرت گرامی دعائیں کرو اللہ رب العزت سانو نیک بننے دی توفیق عطا فرمائے، صالحین کے وچوں